میری طرف سے آپ اور آپ کے اپنوں پہ سلامتی رحمت اور کرم ہو. چیپٹر 12 پہ پہنچے ہیں پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ایکٹ کے. دس چیپٹر از اباؤٹ کنڈکٹ آف انکوائری، یعنی تفتیش کا طریقہ کار. کنڈکٹ کہتے ہیں کسی کے رویے کو، ٹھیک ہے. تفتیش کا طریقہ کا، تفتیش کا رویہ، تفتیش کا جو بھی پروٹوکول ہوگا اکارڈنگ ٹو دا پیرا ایکٹ اس کے اندر بتایا گیا ہے. دس سیکشن، دا فرسٹ سیکشن آف دس چیپٹر از سیکشن 48. 48واں سیکشن ہے از اباؤٹ کنڈکٹ آف انکوائری. ہی سیم ٹائٹل ہے، وہی ٹائٹل ہے سیکشن کا. اکارڈنگ ٹو دس سیکشن 48، ان آرڈر ٹو اسرٹین فیکٹس، یعنی اسرٹین کہتے ہیں حاصل کرنا، جاننا، ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو اسرٹین فیکٹس یعنی حقائق جاننے کے لیے این انکوائری میں بی کنڈکٹڈ، ایک تفتیش ہو سکتی ہے مندرجہ ذیل طریقوں سے ایز پرووائڈڈ بلو جیسا کہ نیچے بتایا گیا ہے. انکوائری ہو سکتی ہے، مطلب حقائق جاننے کے لیے تفتیش مندرجہ ذیل طریقے سے کی جا سکتی ہے. سب سے پہلے انیشیٹنگ اتھارٹی. The authority, board, hearing officer, sub-divisional of enforcement officer or enforcement officer, as the case may be, upon the own motion, upon the receipt of information from a complainant or a whistleblower disclosure, or on a reference from a department regarding any offence under the act, schedule, laws, or may initiate an inquiry. مطلب شروع کرنے والا ادارہ کون سا ہے؟ پیرا، ٹھیک ہے، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیشن ہے. اگر اس کے اندر کیسے انکوائری ہو سکتی ہے، اس کے اندر یا اس کی بابت کوئی مجاز اتھارٹی یا بورڈ یا سماعت، جو ہیئرنگ آفیسر ہوتا ہے، جو سب ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر ہوتا ہے، یا پھر اپنی مرضی سے شکایت کنندہ سے موصول ہوئی معلومات کی وجہ سے انکوائری ہو سکتی ہے. اطلاع دہندہ کی اطلاع یا کسی محکمہ کی طرف سے کسی جرم کے حوالے سے تفتیش کی بابت انکوائری شروع کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اس نے بتایا ہے انکوائری آفیسر کے بارے میں. اس نے بتایا ہے upon initiating of inquiry, the initiating authority may conduct inquiry itself or appoint an inquiry officer subordinate to it and senior to the person under inquiry to conduct such inquiry. تو اس سیکشن کے اندر بتایا گیا کہ بھئی تفتیشی افسر کون ہوگا، انکوائری افسر کون ہوگا. تو اس میں بتایا کہ اس نے تفتیش شروع ہونے پر مجاز اتھارٹی خود تفتیش کر سکتی ہے یا خود سے نیچے، اپنے عہدے سے نیچے. مجاز اتھارٹی کون ہے؟ ایس ڈی ای او پیرا، یا پھر کوئی بھی جس کے پاس اپلیکیشن گئی ہے اس سے اوپر، یا وہ خود سے نیچے تفتیش کروا سکتی ہے. اور تفتیش کے زیر اثر شخص سے کسی سینئر کسی افسر کو اس کام کے لیے مقرر کر سکتی ہے. مطلب بھائی تفتیش ہونی ہے ایس ڈی او کی، ٹھیک ہے. تو اب تفتیشی افسر جو ہے وہ اس سے نیچے کا افسر نہیں ہوگا، اس سے کوئی سینئر افسر ہوگا، ٹھیک ہے، جو اس کی تفتیش کرے گا، اس کی انکوائری کرے گا. پھر اس نے اگلا سی کے اندر بتایا ہوا ہے پروسیجر ٹو کنڈکٹ انکوائری. سب سے پہلے اس نے انکوائری کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ بتائے ہیں. پھر تفتیشی افسر کے بارے میں بتایا ہے سیکشن 48 کے اندر. پھر اس نے بتایا طریقہ کار کسی بھی انکوائری کو کنڈکٹ کرنے کا. بتایا گیا ہے اس سیکشن کے اندر 48 کے اندر، دا انکوائری آفیسر میں انسپیکٹ دا سائٹ، وہ جو کسی جگہ کا معائنہ کر سکتا ہے. پرسو دا ریکارڈ، کوئی ریکارڈ لے سکتا ہے، منگوا سکتا ہے، یا جائزہ اس کا لے سکتا ہے. گیٹ دا اسٹیٹمنٹ ریکارڈڈ، کوئی بیانات ریکارڈ کروا سکتا ہے. اینڈ ٹیک سچ ادر میئرس ٹو ascertain the facts, occurrence and omissions and scenario as may be prescribed. And یعنی تفتیشی افسر کسی جگہ کا معائنہ کرے، ریکارڈ کا جائزہ لے، بیانات لکھوائے اور دیگر اقدامات کرے تاکہ حقائق، واقعات، کوتاہیوں اور صورتحال کا تعین کیا جا سکے جیسا کہ مقرر، جیسا کہ prescribed کیا گیا ہے اس ایکٹ کے اندر. Further it is told that the inquiry officer shall, for the purposes of the inquiry, have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 in relation to summoning and enforcing the attendance of any person, examining him on oath, compelling the production of document, receiving evidence on affidavit, and issuing commission for the examination of witness. یعنی تفتیشی افسر کے
یعنی تفتیش کے مقصد کے لیے تفتیشی افسر کو سول پروسیجر کوڈ 1908 کے تحت دیے گئے سول عدالت کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے. کس کے؟ سول عدالت کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے اس تفتیشی انویسٹیگیشن افسر کو، جن میں کسی شخص کو طلب کرنا، حلف پر اس سے پوچھ گچھ کرنا، دستاویزات طلب کرنا، حلف نامے پر ثبوت لینا اور گواہوں کی سماعت کے لیے کمیشن یعنی سمن وغیرہ جاری کرنا بھی شامل ہے. فیٹ آف انکوائری فائنڈنگز یعنی تفتیش کے نتائج کا فیصلے کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ if the allegations are not proved in the inquiry, the initiating authority shall file the inquiry. مطلب بھائی اگر تفتیش میں الزامات ثابت نہ ہوں تو شروع کرنے والی اتھارٹی، جو بھی اتھارٹی نے انویسٹیگیشن شروع کی ہے، وہ اس تفتیش کو فائل کر دے گی، اس کو بند کر دے گی. If the allegations are proved, the initiating authority shall refer the matter to sub-divisional enforcement officer with recommendation for further proceedings to impose the purpose penalty as provided under the Act and scheduled laws. اگر الزامات ثابت ہو جائیں تو شروع کرنے والی اتھارٹی معاملہ سب ڈویژنل نفاذی افسر کو مزید کارروائی کے لیے بھیجے گی تاکہ ایکٹ اور شیڈول قوانین کے تحت تجویز کردہ سزا عائد کی جا سکے. The initiating authority, if not satisfied with the inquiry findings, may order a de novo inquiry. De novo inquiry مطلب ایک نئی انکوائری through any other inquiry officer. اگر شروع کرنے والی اتھارٹی تفتیش کے نتائج سے قائل نہ ہو تو کسی دوسرے تفتیشی افسر کے ذریعے دوبارہ سے تفتیش کا حکم دے بھی سکتی ہے. ٹائم فار انکوائری پروسیڈنگز کتنا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے. The initiating authority shall fix a time period within which an inquiry has to be completed. جو تفتیش کاروں کے لیے وقت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ شروع کرنے والی اتھارٹی جس نے تفتیش شروع کرائی ہو وہ مقرر کرے گی جس کے اندر تفتیش مکمل ہونی ہو. تو اس سیکشن کا ٹوٹل خلاصہ یہ ہے کہ تفتیش متعلقہ اتھارٹی کی طرف سے شروع کی جاتی ہے جس کے پاس معائنہ، سوال جوابات، ثبوت حاصل کرنے کے عدالتی اختیارات وغیرہ ہوتے ہیں.